ویورز، تو آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ اترا بھائی حاضر ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل اترا بھائی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں. تو آج ایک نیا پروگرام، اسپیشل پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جو ویسے والی مسجد اترا شریف میں موجود ہیں. اس میں خصوصی خطاب پیر سید شمس العارفین صدیقی صاحب کا خطاب ہوگا. آئیے ہم وہاں آپ کو لے کے جاتے ہیں اور ان کا خطاب سناتے ہیں. چلیے جناب. جی سر، تو ہم مسجد میں پہنچ چکے ہیں. بس اب اندر جا کر آپ کو مولانا کا خطاب سناتے ہیں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. ہمارے لیے کملی والا رویا ہے اور اسے جب بھی آواز دی الہ العالمین بتا میری امت کا کیا ہوگا. وہ ہم ہی تو تھے جن کے تذکرے تھے. تو اللہ رب العزت نے اتنی پاکیزہ نسبت عطا فرمائی ہے. پھر قیامت والے دن سنو، عقیدے کی باتیں سنو. قیامت والا دن ہوگا، تخت لگے گا، سارے دروازے بند ہو جائیں گے. حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جواب آئے گا جتنا آج میں رب کو غصے میں دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا. جاؤ کسی اور کے پاس. وہ نوح کا دروازہ بتائیں گے. پھر جو نوح کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے جی جاؤ کسی اور کے پاس. وہ کسی اور کا دروازہ بتائیں گے. سارے دروازے بند ہوتے جائیں گے. مگر اس منبر پر بیٹھ کر پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، خاص کر وہ کان کھول کے سن لیں جنہیں حیات مصطفیٰ پر شک ہے. ارے مکتب دانش کے طالب علم، تجھے حیات مصطفیٰ پر شک اس لیے ہے کہ تو سمجھا ہی نہیں کہ حیات ہوتی کیا ہے. تیری نظروں میں وہ مرتا ہے جس کے جسم و روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور ہماری نظروں میں وہ مرتا ہے جسے یار روٹھتا ہے. جس کا یار روٹھے نا وہ مرتا نہیں، وہ مرتا نہیں ہے. تو قیامت والے دن سارے دروازے بند ہوں گے. لیکن میں بڑے دعوے کے ساتھ ہم کو بتا دوں، اس دن ایک دروازہ نہیں کھلا ہوگا. ایک دروازہ نہیں ہوگا اس دن. حالانکہ وہ حشر کا میدان ہے. اللہ رب العزت خود اعلان کرے گا لمن الملک اليوم. دسو نا آج بادشاہی کس دی ہے؟ دسو نا آج بادشاہی کس دی ہے؟ اعلان کرے گا تو خود ہی جواب دے گا اور فرمائے گا للہ واحد القہار. قہر والے بادشاہ کی حکومت ہے، قہر والے بادشاہ کی حکومت ہے. لیکن یاد رکھو حکومت رب کی ہوگی. لیکن اس دن دروازہ ایک نہیں ہوگا، دروازے دو کھلے ہوں گے. خدا کی قسم منبر پر بیٹھ کر پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، دروازے دو کھلے ہوں گے. ایک خدا کا دروازہ، ایک مصطفیٰ کا دروازہ. دروازے دو کھلے ہوں گے، خدا کا دروازہ، مصطفیٰ کا دروازہ. اور پھر یہ بھی سن لو کہ خدا کے دروازے پر میزان عدل کے زنجیر کھڑک رہے ہوئے. میزان عدل کے زنجیروں کی چھنکار سنائی دے رہی ہوگی، اور اس میزان عدل کو دیکھ کر ہر ایک کانپ رہا ہوگا اور وہ پریشان ہوگا کہ اب ہوگا کیا، اب میں کروں گا کیا، اب میرا بنے گا کیا، اب میں جاؤں گا کدھر. کہ اتنے میں دوسرے دروازے سے آواز آئے گی، ارے گناہگار پریشان کیوں ہوتا ہے، انا لہا. انا لہا. آج میری کملی ہے نا، آج میری کملی ہے نا. تو سنو رب نے مصطفیٰ کو کتنی عزت دی ہے. رب
نے مصطفیٰ کریم کو کتنی عزت دی ہے، کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب سنو، ایک سادے سے جملے میں سونی سی خوشخبری سناؤں۔ سنی ہے نبی کی عظمت؟ سن لی ہے؟ یہ شان بیان نہیں ہوئی، یہ صرف میں نے اپنی اوقات دکھائی ہے کہ میں اتنا بیان کر سکتا ہوں۔ سنی ہے نا؟ سنی ہے نا؟ ہوں ایک بڑی سونی جی گل میں تمہیں دساں، تہاڈا دل خوش ہو جائے اور ہر بندہ اس کو اپنے دل وچ محسوس کرے، ہر بندہ اس کو اپنے دل میں محسوس کرے، اور آپ کو کرنٹ محسوس ہونا چاہیے، آپ کو دل میں اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ سنی ہے اس نبی کی عظمت کہ قیامت کے دن بھی اس کا دروازہ کھلا ہوگا، رب اس دروازے کو بند نہیں کرے گا۔ رب فرمایا سونیا ایک میرا دروازہ کھلا رہے گا، ایک تیرا دروازہ کھلا رہے گا۔ دسو بھائی اس طرح ہوئے گا کہ نہیں؟ اس طرح ہوئے گا کہ نہیں؟ سنی نے شان نبی دی، آؤ ایک شان اور بھی سنو۔ قیامت شروع نہیں ہوئے گی، قیامت شروع نہیں ہوگی گی، سارے اپنے ہی پسینے کننا تک ڈوبے ہوں گے۔ ایک کہنے والا کہے گا کوئی سفارشی لوڑو، اے جڑے اج سفارشاں دے قائل نہیں نا، اور سن لو ایک کہنے والا کہے گا کوئی سفارشی لوڑو، تے ایک کہنے والا کہے گا کہ اور کیڑے لوڑیے، چلو اپنے ابے کو چلنے حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن ہر طرف جواب ہوئے گا، تے پھر ایک ہوئے گا، پھر ایک ہوگا جو سجدے میں سر رکھے گا اور رب کائنات فرمائے گا کہ بے شک میں نے آج شان قہاریت ظاہر کی ہے، لیکن سونیا یہ سر تیرا ہے، کسی اور کا ہوتا تو معاملہ اور ہوتا، سر تیرا ہے تو پھر سن فراسک یا محمد اٹھا لے سر نو، تو کہنا جا میں مننا جا سا۔ تھوڑی شان ہے یہ بڑی، ایک سادہ جو جملہ جس طرح میں پہلے کیا نا، ایک جملہ کہ تکون اس نبی دی شان ہے، اور ساڑھا بھی تفخر ہے کہ نبی ہے تے ساڑھا نبی ہے تے ساڑھا۔ قیامت والے دن ساڑھی کی شان ہوئے گی، قیامت والے دن ساڑھی کی پہچان ہوئے گی۔ اے نہیں کہ چودھری صاحب نے، مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے، راجہ صاحب نے، وزیر صاحب نے، منسٹر صاحب نے، یہ ساری چیزاں رد ہو جانی ہیں، کوئی پوچھنا والا ہی نہیں ہوئے گا۔ پر ایک بڑا فخر ہوئے گا جب اسی ٹردے پہ ہو سا نا، تو دیگر امتاں والے تک کے کہندے ہو سا نا سونے نبی دی امتی جا رہے ہیں، سونے نبی دے۔ اور ہر ایک گل ہے، وہ جڑا قافلہ ٹردا پہ ہو سی نا، لوائے حمد دے سائے تلے، لوائے حمد دے سائے تلے ایک قافلہ ٹردا پیا ہو سی، اس قافلے وچ اگے اگے ابو بکر ہون گے، علی ہون گے، عثمان ہون گے، ابو بکر ہون گے، عمر ہون گے، عبد الرحمن بن عوف ہون گے، عبداللہ بن زبیر ہون گے، حضرت زبیر بن عوام ہون گے، سعد بن ابی وقاص ہون گے، اس سارے صحابہ ہون گے، اتھی نالی عیسیٰ بھی ہون گے۔ ایک جگہ نبی بنے ہوں گے، ایک جگہ نبی دی امتی بنے ہوں گے، ایک فلک ٹردہ پہ ہوئے گا، اتھی ایک جگہ غوث اعظم بھی ہوں گے، اتھی داتا علی حجویری ہوں گے۔ اسی گناہگار ہی صحیح، خطاکار ہی صحیح، میلے ہی صحیح، تھوڑے پیچھے ہی صحیح، تھوڑے اور پیچھے ہی صحیح، پر ہوں گے تو اسے قافلے بھی صحیح، ہوں گے تو اسے قافلے بھی صحیح۔ جڑا کشتی دا مالک ہوندہ ہے نا، جب تک آخری سواری بہ نہ جائے
کشتی ٹوردا نہیں، کشتی ٹوردا نہیں، اسی پاویں پیچھے ہوواں گے پر سرکار نے بھی کشتی روک کے رکھنی ہے کہ جڑے پچھلے ہیں نا وہ بھی بہ جان تے میں اپنے نبوت دی کشتی ٹوراں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری قبول و منظور. یہ بھی ساڈے واسطے خوشی دی گل ہے. یہ بھی ساڈے لیے تے ایک سادہ جہا جملہ آکھ چھوڑا. قیامت ہوے گی بڑی ڈاڑھی جگہ. ایک ہوندی ہے ملکیت، ایک ہوندی ہے شاملات. یہ شاملات کنوں لبدی ہے؟ جدی نال لگدی ہو، جدی نال لگدی ہو. یہ ہو گئی شاملات دی گل. یہ ویڑا کس دا ہوندا ہے؟ جدا دروازہ گھیڑے چ ہوئے، جدی کنڈ ہوئے انہوں ویڑا لبے گا، یا جدا دروازہ ہوئے گا انہوں ویڑا لبے گا؟ دروازے والے نو نا، ویڑا دروازے والے نو لبے گا نا، ویڑا دروازے والے دا ہوئے گا نا. جدا دروازہ ہوتا ویڑا، اشارہ نہیں سمجھے؟ جدا دروازہ ہوتا ویڑا. تو میں آکھیا نا ایک دروازہ رب دا ہوئے گا، ایک مصطفیٰ دا ہوئے گا. قیامت ہے تے بڑی ڈاڑھی جگہ پر ویڑا تے میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا. ویڑا تے میرے مصطفیٰ دا ہوئے گا نا. اس لئے اسی فخر نال کمائیں کہ سونے اسی تیری عظمتاں دے گیت گاندے ہوندے سن. اسی تہاڈی عظمتاں دے گیت گاندے ہوندے سن. سونے تو دنیا تے آیا سے نا کچھ چپ پسند اسی تیرے نعرے لانے ہونے سن کہ سونا آیا ہے. میں دونوں ایک آسان ذکر ہی میں پڑھیا کرو جڑے حضور ساڈے غلام محی الدین غزنوی نیروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دا چھوٹا جا ایک نوکر اللہ نے میں انہوں دا بیٹا انہیں شرط عطا فرمایا. اور حضور غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ مقام و مرتبے کا عالم یہ تھا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور سرکار دو عالم کی زیارت بھی ہوتی رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا تو زیارت کی گل کرنا ہے. آخری ایام جنہ دی حالت ایسی کہ آپ فرماندے سن کہ ایک لمحے ہستے نبی پاک دا چہرہ اوجل ہو جائے تو میرا کلیجہ پھٹ جائے. ایسے مقام والے تھے. اور شریعت مطہرہ کے پابند. آپ نے کتنا عرصہ اپنا آپریشن نہیں ہونے دیا. آپ کو کینسر کی تکلیف تھی صرف اس لیے کہ میری نماز رہ جائے گی. پھر جس وقت آپریشن ہویا نا تو ڈاکٹر نے بے ہوش کی تھا. ایک بیوشی دا الگ ڈاکٹر ہوندہ ہے جان دے ہو نا، اس نے سپیشلائزیشن ہی سے کیتی ہوتی ہے. وہ پہلے چیک کرتا ہے کہ میں مریض ہوں بے ہوش کریں گا تو مڑ زندگی چاہے گا بھی نہیں، یہ نہ اگے ہی ٹر جاوے. وہ سپیشل ڈاکٹر ہوندہ ہے، آپریشن جڑا کرتا ہے وہ بے ہوش نہیں کر سکتا، وہ الگ ڈاکٹر ہوتا ہے. اس نے جب بے ہوش کیا نا تو اپنی طرف سے مطمئن وہ پھر چیک کرتے ہیں. اس نے کان دبایا نا زور سے تو سرکار نے آنکھیں کھولی. اس نے تھوڑی دیر رہنے دی اور پھر وہی عمل کیا جو انجیکشن یا دوائی دی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کان دبایا تو سرکار نے پھر آنکھ کھولی. جب 3 کوششیں کی نا تو تیسری بار سرکار نیروی خواجہ غلام محی الدین غزنوی نے فرمایا ڈاکٹر صاحب تسی اپنا کام کرو. اور 12-13 انچ کا آپریشن تھا یا 15 انچ کا. تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یوں چیرا، میرا یوں خون نکلا، اتنی رسولی نکالی. ساری کہانی خود سناتے تھے اور خود وہ دیکھ رہے تھے. اور جو ہی ہوش میں آیا تو انہوں نے فرمایا مجھے وضو کرو، میں اشارہ وضو کرواؤ، میں اشارے سے نماز پڑھوں. سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو. نال ہی وہ فرماندے ہوندے سن اللہ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے. انہوں زیادہ گل نہیں، اختتام اس گل تھے اللہ 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 اللہ
اللہ ہے 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 منظور فرمائے ٹردیاں پھردیاں کہ اللہ کا ذکر جاری رکھے جو کلے ہو خاموشی نہ دل دے وچ اللہ آکھ دے رہے